ایک خبر ہے کہ افغانستان میں کوئی 4000 کوئی قیدی جیلوں سے چھوڑ دیے گئے ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیوں چھوڑ دیے گئے ہیں؟ وہ قیدی کون تھے؟ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملے کے فوراً بعد جو تیزی کے ساتھ تبدیلیاں دیکھنے میں ملی ہیں وہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ داعش خراسان اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پل چرخی اور کابل اور دیگر جیلوں سے رہا کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کو صرف ایک ہی سنگین چیلنج اور سنگین مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، امن و امان کا ایشو جو ہے خیبر پختونخوا میں آج کل ایک ایسا موضوع بنا ہوا ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کسی صورت نہیں کر سکتے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ان تمام واقعات کے جو تانے بانے وہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ اور ہماری جو حکومتی جو پالیسی ہے، وہ جو بیانیہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے جو ملوث ہیں وہ افغانستان سے ہی یہ سب کچھ آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان سے بھی کوئی حوصلہ افزا کوئی اطلاعات یا پیغامات نہیں مل رہے ہیں۔ اس وقت صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کیا ہے، گورننس کے کیا معاملات ہیں، ان تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے پشاور کے سینئر صحافی سید اظہر علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ ایک خبر ہے کہ افغانستان میں کوئی 4000 کوئی قیدی جیلوں سے چھوڑ دیے گئے ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیوں چھوڑ دیے گئے ہیں؟ وہ قیدی کون تھے؟ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملے کے فوراً بعد جو تیزی کے ساتھ تبدیلیاں دیکھنے میں ملی ہیں وہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ افغان حکومت نے 4500 کے قریب داعش خراسان اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پل چرخی اور کابل اور دیگر جیلوں سے رہا کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یہ خبر ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے فوراً بعد آئی ہے سامنے۔ اچھا۔ اس سے پہلے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے افغان حکومت کی اہم ذمہ دار شخصیت نے دھمکی بھی دی تھی کہ ہم 4000 خودکش بھیجیں گے اچھا، پاکستان۔ صحیح۔ تو یہ جو 4500 لوگ رہا ہوئے ہیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا۔ شاید یہ لوگ اس کی پہلے سے اس کی نظر میں تھے، ان سے وہ کام لینا چاہ رہا تھا، اس نے اس وقت کہہ دیا اور اب اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں کہ تیزی کے ساتھ کتنے واقعات رونما ہوئے ہیں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے فوراً بعد۔ صحیح۔ متنی درادم خیل کے قریب گیس پائپ لائن اڑا دی ہے، صحیح۔ 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہنگو میں رات کو پولیس چوکی پر حملہ ہوا ہے، 3 جوان ہمارے وہاں شہید ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اکا دکا پولیس والے انفرادی طور پر مختلف مقامات پر ٹارگٹ ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک ایشو ہے۔ دوران پور ہمارے پشاور شہر سے نواحی علاقہ ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، اور شہر کے ساتھ ہی اٹیچ ہے۔ وہاں سے خاتون کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء ملے ہیں، ہاتھ ملے ہیں کٹے ہوئے، نامعلوم خاتون کے۔ نامعلوم، ظاہر ہے کہ ہاتھوں سے تو شناخت نہیں ہو سکتی نا، باقی جسم تو نہیں ملا۔ صحیح۔ پھر اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد بھانامانی کے قبرستان سے ایک گھٹنا ملا ہے، ایک پاؤں ملا ہے گھٹنے تک، اور وہ شناخت کی جا رہی ہے کسی مرد کی۔ اچھا۔ بات صرف اتنی سادہ سی نہیں ہے کہ کہیں پر خاتون قتل ہوئی ہے کہیں پر مرد قتل ہوا ہے۔ بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیسے قتل کر کے، کس طرح بے دردی سے ٹکڑے کر کے ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف دہشت گردی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی بربریت ہے، انتقام، صحیح، دشمنیاں۔ بدقسمتی سے ہماری صوبائی حکومت کو صرف ایک ہی سنگین چیلنج اور سنگین مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ صحیح۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ صحیح۔ اسٹریٹ کرائم کے بعد اب یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول چاہ رہی ہے۔ روزانہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، روزانہ لاشیں مل رہی ہیں، تو اس طرف آپ ہی نے توجہ دینی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ ابھی جو 1-2 روز پہلے کچھ اعداد و شمار کسی ادارے کی طرف سے جاری ہوئے ہیں جو میں پڑھ رہا تھا کل، پاکستان کے 4 صوبوں میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں بڑھی ہے۔ پھر اب دہشت گردوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، نظام پور، نوشہرہ، کوہاٹ، ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی اضلاع تو پہلے کے بالکل اس میں الجھے ہوئے تھے، ٹھیک،
لیکن جن اضلاع میں نہیں تھی دہشت گردی اب وہاں پر بھی آ گئی ہے اور پشاور بھی آ گئی ہے. ہاں تو ہم اپنی صوبائی حکومت سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں ہاں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. صحیح. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، کبھی آپ سولو فلائٹ کرتے ہوئے جرگے کر رہے ہیں اپنے طور پر. ہاں صحیح ہے. وفاق کی حکومت اور وفاق کی ادارے اور سیکورٹی ادارے کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، آپ کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، کچلے عوام جا رہے ہیں. بالکل. ہاں تو برائے مہربانی آپ اپنے لیے ایک سمت کا تعین کریں اور بالکل واضح الفاظ میں آپ اپنی پوزیشن بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کہاں کھڑے. یا آپ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں یا آپ فورسز کے مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں بالکل. یہ سب یہ بھی ایک سوال ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا تعین خود کرے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے وہ اقتدار میں آئی ہے، یا صرف اپنے سیاسی لیڈر کو جیل سے چھڑانے کے لیے ان کا مینڈیٹ اسی تک محدود ہے. بالکل. دیکھیں، یہ آپ نے جو بات کی یہ ہمارے عوام کا کیا کہوں اب میں، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی کہ کرپشن عروج پہ ہے. ہوں آپ جس محکمے میں جائیں تو کروڑوں کی بات نہیں، اربوں کی کرپشن سامنے آ رہی ہے. بالکل. ہاں کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ ہوں، کچھ بھی نہیں. اور بے روزگاری عروج پہ چڑھ رہی ہے. امن و امان کا مسئلہ سنگین ہے اور سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. اور اب یہ جو 4,500 جو دہشت گرد رہا ہوئے ہیں، ہاں اب اس کے اثرات، ان کے رہائی کے اثرات آپ کو آنے والے 2-4 ہفتوں کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بلکہ آج صبح میں نے کسی چینل میں دیکھ رہا تھا کہ ضلع خیبر کے کسی علاقے میں 2 خودکش بمبار تھے، وہ گرفتار کر دیے گئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ شاید ادھر ہی سے آئے ہوں گے، بارڈر سے پاکستان میں نہیں، داخل شاید کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یقینی بات ہے. ہاں یقینی بات ہے کہ دیکھیں سب کے تانے بانے جو ہیں، دیکھیں افغانستان کے پیچھے انڈیا ہے، ظاہر بات ہے. بالکل. ہاں انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے. اسرائیل اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس بارے میں. انڈیا کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ ہے. کل رات کی رپورٹ آ رہی ہے کہ افغانستان سے کوئی 4-5 ڈرون آیا، سرحد پار کر کے ان ہوئے ہیں ہمارے ادھر ہی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے فائرنگ وغیرہ کی ہے اور وہ ڈرون پھر واپس چلے گئے ہیں. لیکن وہ ڈرون گرے نہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں اور اندھیرا بھی ہے، رات کا ٹائم ہے، تو وہ نکل گئے واپس. تو ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں. ایک پہلو یہ ہے. بالکل سر. دوسرے ایک افسوسناک پہلو جو ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. بھارت چاہتا ہے کہ وہ ہمیں خراب کرے، اس کے پیچھے اسرائیل چاہ رہا ہے. اسرائیل ایک ایٹامک پاور ہونے کی وجہ سے پاکستان کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. صحیح. بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جو کچھ ممالک ہیں کہ جو ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور بہت سارے ممالک ہیں جو ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. صحیح. ان حالات میں ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس تمام صورتحال کو بھی نظر میں رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف بطور قوم ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ایک مشکل مرحلے میں ہم سب اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ مل کر ملک کو اور صوبے کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکال سکیں. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.